نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت شرائط کو کیوں قبول کر لیا؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی جو ہے، اگر آپ تاریخ اسلام کو بھی پڑھیں یا دنیا کی تاریخ کو پڑھیں جی تو کبھی کبھی ایک بڑے مقصد کے لیے ٹھیک ہے، چھوٹے مقصد کو جو ہے وہ، یا کبھی کبھی ایک قربانی دینی پڑتی ہے بڑے مقصد کے حصول کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اسلام جو ہے اس کی اشاعت ہو رہی تھی، پھیل رہا تھا، ٹھیک اور ہے، اس وقت اگر دو فریقین کے درمیان صلح ہو جاتی تو اسلام زیادہ اچھے طریقے سے پھیل سکتا تھا۔ مختلف قبائل جو تھے وہاں تک دین اسلام کا میسج لے کے جانے میں آسانی تھی۔ جی تو اس ایگریمنٹ میں جو سب سے بڑا ایک پلس پوائنٹ تھا وہ 10 سال کے لیے جنگ بندی تھی، 10 سال کے لیے۔ اور سب سے بڑی یہ بات تھی کہ اس میں مسلمانوں کا اس میں یہ فائدہ تھا کہ وہ قبائل، وہ لوگ جو اہل قریش کے خلاف تھے، وہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو رہے تھے، دین اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ جی تو ان شرائط کو دراصل قبول کرنے میں یہ حکمت عملی تھی کہ دین اسلام کی اشاعت کی جائے بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے، اور اسلام کو پرامن طریقے سے پھیلایا جائے۔ ٹھیک